بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے ہم کو یہ متبرک اور مقدس مہینے رجب اور شعبان کے اللہ عنایت فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے حبیب کی معراج کے فیضان سے اللہ ہم کو مالا مال فرمایا۔ الحمدللہ، یہ اللہ کا بہت بڑا ہم پہ فضل و کرم اور احسان ہے۔ بزرگوں اور دوستو، ہم الحمدللہ ابھی شب معراج الحمدللہ جو ہمارے آقا و مولا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی عظیم الشان جو ہے نا معجزہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا ہم کو وہ اس کا تذکرہ کرنے کی توفیق عنایت فرمایا۔ بزرگوں اور دوستو، معجزہ کہتے ہی ہیں اس چیز کو جس سے کہ لوگ عاجز ہوں، لوگوں کی عقلیں عاجز ہو جائیں، جی وہ کرنے سے، وہ سوچنے سے کیسا ہو سکتا ہے ایسا، یہ عاجز ہے انسانیت، سارے مخلوق مل کے بھی کام نہیں کر سکتی، عاجزی اور کمزوری ان کے اندر آ جاتی، وہ کام نہیں کر سکتے ہرگز، کتنا ہی قوت لگاؤ، کتنا ٹیکنالوجی استعمال کرو، کتنا ہی جادو کا زور لگاؤ، کیا بھی کرو، ایسا کام نہیں کر سکتے، اس کو بولتے ہیں معجزہ۔ اس طرح کے حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے میں معجزے تھے کہ لوگ کیا کرتے تھے، پتھروں کو تراش کے گھر بناتے تھے، بہترین مجسمے بناتے تھے، خوبصورت مورتیاں بناتے تھے، اپنے ہاتھ میں اتنا فن تھا ان کے پاس، اتنا ناز تھا ان کو کہ جس طرح انسان کو دیکھتے تھے ویسا پتھر پہ اتار دیتے تھے، ایسے مورتی بناتے تھے انسان کی ہو بہو۔ تو اس زمانے میں کیا کرے اللہ تعالیٰ، ان کے اس معجزے، ان کے کمال کو توڑنے کے لیے کیا کرے مالک و مولا، صالح علیہ السلام کو اللہ ایسا معجزہ عنایت فرمایا کہ آپ پہاڑ سے اونٹنی کو نکال دیا، پہاڑ سے قوم مطالبہ کری کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہے تو پہاڑ سے اونٹنی نکالو، تو اللہ تعالیٰ ایسا آپ کے ہاتھ میں معجزہ ظاہر فرمایا کہ آپ کیا کریں، پہاڑ سے زندہ اونٹنی کو نکالے، اور وہ چارہ کھا رہی تھی، پانی بھی تھا اس کے اندر، اور وہ جو پیدا جیسے ہی پہاڑ سے باہر نکلی فوراً کیا کرے بچہ بھی جن دی ہو۔ بزرگوں اور دوستو، یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا کمال ہے مالک و مولا کا، جی معجزے پیغمبروں کے ہاتھ پہ ہوتے ہیں۔ جی وہ لوگ مورتیاں بنا سکتے تھے، پتھر بنا سکتے تھے، لیکن پتھروں میں جان ڈال سکتے نہیں تھے، پتھروں میں جان نہیں ڈال سکتے تھے ایسا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا معجزہ بنایا کہ بتائے مالک و مولا صالح علیہ السلام جو ایسا معجزہ دکھائے کہ کیا کرے آپ، جاندار اونٹنی کو نکالے اس سے آپ۔ بزرگوں اور دوستو، ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو طب کہتے ہیں نا، ڈاکٹری جو ہے نا بہت عروج پہ تھی، ایسا کمال کے دوائیں نکالے وہ لوگ، اگر پتھر پہ دوا رکھتے تھے پتھر پگھل جاتا تھا، جی ایسے دوائیں بنائے وہ لوگ، جی تریاق بنے، سب کچھ بنے، لیکن موت کی دوا نہیں نکالا آج تک کوئی بھی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کیا کرے، مردوں کو زندہ کر کے بتائے، ایسے میں مٹی کے پرندے بنا کے آپ کیا کرتے ہو، بِإِذْنِ اللہ پڑھ کے پھونکتے، کیا ہوتے ہیں مٹی کے پرندے حقیقت بن کے پرندے بن کے، صحیح کے پرندے بن کے اڑ جاتے تھے مٹی کے پرندے، اور گھر میں کیا 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 ہے عیسیٰ علیہ السلام بول دیتے تھے۔ تو ایسا معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ ظاہر ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو زوروں پہ تھا، جی اتنا جادو کا زور تھا پوچھو مت، اصل میں کہ اس طرح کے واقعات قرآن پاک میں ہے کہ لاٹھی پھینک کے سانپ بنا دیے وہ لوگ، رسی پھینک کے رسی کو سانپ بنا دیے، ایسا وہ لوگ جادو، ان کا اتنا زوروں پہ جادو تھا ان لوگوں کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جادو کو توڑنے کے لیے کیا کرے بزرگوں اور دوستو، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا معجزہ عنایت فرمایا، ید بیضا، یعنی آپ بغل میں ہاتھ ڈال کے ایسا نکالتے تو ہاتھ چمکدار بن جاتا، سارا جنگل کیا ہوتا تھا، منور ہو جاتا تھا۔ اور آپ کی جو ہاتھ میں لاٹھی تھی نا، جی عصائے موسیٰ، ایسا میں کیا کرتے عصا کو موسیٰ علیہ السلام زمین پہ ڈالتے، کیا بنتا، اسدہ بن جاتا تھا، اور تمام جادوگروں کے اسدہوں کو نگل لیا وہ۔ بزرگوں اور دوستو، ایسا اللہ تعالیٰ ہر دور میں کیا کرے، پیغمبروں کو اللہ ایسے معجزے عنایت فرمائے کہ لوگ حق کو تسلیم کر لیں، حق بات کو مان لیں، قرآن کو مان لیں، کلمے کو مان لیں۔ لیکن جن کے مقدر میں ہدایت ہے وہی لوگ ہدایت پاتے ہیں، ان کے مقدر میں گمراہی ہے، وہ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی کیا ہوتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں۔ اس طرح کے ہمارے سرکار کو اللہ معجزے عنایت فرمایا، آپ کے معجزے اگر گننے بیٹھے تو بزرگوں کروڑوں صفوں کے سینکڑوں نکلیں گے، سینکڑوں معجزے سرکار کے ہمارے، بلکہ آپ کی تمام زندگی کی ہر ادا معجزہ ہے۔ سب سے بڑا معجزہ سرکار کا آج تک جو باقی ہے وہ قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ ایسا معجزہ بنا کے دیا ہمارے لیے
بزرگوں سرکار کے جو نا دست اقدس سے جو نا چشمے جاری ہو گئے. آپ سرکار جو نا کھارے پانی کے جو نا کنویں میں تھوک دیے تو کیا ہوگا؟ پانی میٹھا ہو گیا. جی سرکار جھاڑوں کو بولے تو کیا کرے؟ جھاڑ چل کے سرکار کی خدمت میں سجدہ کرے سرکار کو آ کے، جانور سجدہ کرے سرکار کو ہمارے آ کے. بزرگوں اور دوستوں ہر دور میں اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ معجزے دکھایا پیغمبروں کے، لیکن ہمارے سرکار کا جو معجزہ ہے یہ سرکار کیونکہ ہمارے کیا ہے آخری نبی ہیں، اور آخری زمانے میں کیا ہے یہ ٹیکنالوجی ایسی ترقی کرنے والی ہے. اللہ کو معلوم ہے، رسول کو معلوم ہے، یہ آیا سمجھ میں کہ لوگ چاند پہ چلے جائیں گے، راکٹ بنائیں گے، جہاز بنائیں گے، پلین بنائیں گے، آیا سمجھ میں ایسی ایسی چیزیں بنائیں گے، آیا سمجھ میں سیٹلائٹ بنائیں گے. سیٹلائٹ جو چلتا ہے جو نا سیٹلائٹ کی رفتار کیا ہوتی؟ تقریباً 3-4 ہزار جو نا میل آیا سمجھ میں فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتا ہے سیٹلائٹ. 3,000-4,000 آیا سمجھ میں 9,000 آیا سمجھ میں. ایسے جو نا جی جو پلین چلتا نا، پلین بھی کیا 800-900 کی رفتار سے پلین چلتا. ہماری گاڑی 100 کی رفتار سے ہوتی نا، پلین کی رفتار کیسے ہوتی؟ 800-900 کی رفتار، 1000 کی رفتار. راکٹ کیا سیٹلائٹ اس سے بڑھ کے رہتا. تو میرے بھائیوں اس طرح جو نا کیا ہے انسان کیا کرا، ایسے راکٹ بنایا، ایسے جو نا سیٹلائٹ بنایا کہ جو نا اتنی رفتار کا انسان کو یقین بھی نہیں ہے. آیا سمجھ آج کے آیا سمجھ اگر جاہل کے سامنے بولا جائے تو آیا سمجھ ارے 100 کی اسپیڈ 200 کی اسپیڈ کو لوگ پر کیا ہوتے ہیں 140 بھگے تو گاڑی کیا ہے چارن مارتی گورنمنٹ ہے. میرے بھائیوں تو ایسے بنائے ہیں ایسے میں. اب سپر سونک جو پلین سے ہوتے ہیں نا آواز کی رفتار سے بھی زیادہ تیز رفتار ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کے جو نا کمالوں کو توڑنے کے لیے پہلے ہی اللہ کیا کرے یہ معجزہ معراج کا ظاہر فرما دیے. یعنی ہمارے سرکار جو نا ایسے سواری پہ سوار ہوئے ہمارے آقا جو براق تھا، ایسے ایک نگاہ یہاں ایک قدم یہاں ہوتا تو دوسرا قدم براق کا کہاں ہوتا تھا؟ حد نگاہ پہ ہوتا تھا. جہاں تک ہماری نگاہ پہنچتی ہے نا حد نگاہ تا حد نگاہ وہاں دوسرا قدم ہوتا تھا. اتنا تیز رفتار جانور ہے ایسے میں، حالانکہ ہے گھوڑے سے چھوٹا اور ذرا گدھے سے ذرا بڑا تھا وہ ایسے میں. تو اللہ تعالیٰ ایسا معجزہ دکھایا. پھر انسان جو نا چاند تاروں کی سیر بھی کرنے کے چکر میں آیا سمجھ میں، تو اللہ تبارک تعالیٰ کیا کہا چاند تاروں سے بھی آگے ہمارے سرکار کو لے کے چلے گیا. الحمدللہ بزرگوں اور دوستوں ایسا ہمارے حضور کا معجزہ ہے. چاند تاروں سے پرے آسمانوں کو سرکار چیر کے چلے گئے. الحمدللہ میرے بھائیوں یہ سرکار کا ہمارے معجزہ ہے. آج انسان کی عقل کیا عاجز ہے سمجھ میں آ رہا ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم فضل ہے. الحمدللہ ہمارے حضور کا معجزہ ہے. لیکن اس کو وہی لوگ مانتے ہیں جن کے مقدر میں ایمان ہے، جو سرکار سے عقیدت محبت رکھنے والے ہیں. وگرنہ وہ لوگ تو جنا جو بدعقیدہ ہے تو وہ ایسا اس پہ یقین نہیں کرتے، اور جنا ایسے ہی سطحی طور پر کیا کرتے ہیں ایک واقعہ تھا کہے اور گزر گئے. آیا سمجھ میں سرکار کی عظمتیں ان کا مقام ان کا مرتبہ خل میں نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہے جی منافقین کے دل میں کیا ہوتا ہے ایمان بھی آتا نہیں. سمجھ میں آ رہا ایمان دل میں آتا کیسا جی نبی کی محبت ہو تو ایمان دل میں پیدا ہوتا. اور محبت کیسا آتی جب تک کہ عقیدت نہ ہو، جب تک کہ ذرا عظمت نہ ہو، ان کی بزرگی نہ ہو، ان کا ادب احترام نہ ہو، خدمت نہ ہو. آیا سمجھ میں محبت قلب میں نہیں آتی. سمجھ میں آ رہا خالی اتباع کر لیے سرکار داڑھی چھوڑے تھے ہم بھی داڑھی چھوڑ رہے، سرکار ٹوپی لگے ہم بھی ٹوپی لگے، سرکار ایسا کرے ہم بھی جھبا پہن لی ہم بھی شملہ پہن لی. ارے یہ خالی نقل کرنے سے محبت نہیں آتی. اللہ ہم کو نیک توفیق عنایت فرمائے. ہاں محبت کرنے والے بھی یہی کام کرتے، لیکن دل میں کیا ہونا نبی کی عظمت توقیر تعظیم دل میں ہونا قلب میں ہونا. سمجھ آ رہا تو ایسا شخص کیا ہے معلوم برابر کیا کرتا سرکار کے جسمانی جو ہے نا معراج کا قائل ہوتا. کہ ہم عام طور پر جنا جو لوگ جو نا اگر خواب اگر دیکھے کئی لوگ دیکھتے خواب، اللہ کے ولیاں بھی دیکھتے، کئی اولیاء اللہ ہے صالحین ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خواب میں دیکھیں. سمجھا رہا نا تو بزرگوں اور دوستوں. لیکن ہمارے سرکار کا جو معجزہ ہے سرکار کیا ہے جسم خالی روحانی طور پر نہیں بلکہ ہمارے حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور ہیں. اللہ نے آپ کو نور بنایا. سمجھا یہ ہمارے میں اور بدعقیدہ جماعتوں میں یہی فرق ہے. سرکار کو ہم کیا مانتے ہیں اللہ کے بندے ہیں، بے شک وہ تو ماننا فرض ہے، لیکن ہماری طرح کے بندے نہیں ہیں. آیا سمجھ میں سرکار اللہ تعالیٰ آپ کو نور پاک سے پیدا فرمایا. سمجھ رہے نا اللہ کے حقیقت میں نور ہے سرکار. سمجھ میں آ رہا بشری صورت میں آئے دنیا میں، یہاں پر ہمارے سامنے بشری حیثیت سے دکھ رہے ہیں، لیکن اس حقیقت میں کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو نور پاک سے پیدا فرمایا. پھر اللہ کے نور ہے بول تو کیا ہوتا جی اللہ کے نور ہے بول تو اللہ کے بندے اللہ کے ویسے نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ عبدی ہی فرمایا، اللہ کے بندے ہی ہیں. سمجھ آ رہا اگر اللہ کے جیسا مانیں گے اللہ کے برابر مانیں گے سرکار کو تو کیا ہوتا وہ بھی کیا ہوتا گناہ ہو جاتا. پھر سمجھ ویسا بھی نہیں ماننا ہے. سمجھ آ رہا اللہ ہم کو دیکھ توفیق عنایت فرمائے. اور
ہماری طرح کے اگر مانیں گے تو وہ بھی گناہ ہو جاتا پھر، سمجھ رہے نا، وہ تو نفاق ہے، سمجھ رہے نا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. میرے بھائیوں، سرکار کا مقام مرتبہ ایسا ہے، اللہ تعالیٰ ایسی بلندی عنایت فرمایا. میرے بھائیوں، اللہ ہم کو نیک توفیق عنایت فرمائے.